السلام علیکم۔ عام طور پر میں مختلف اخبارات و رسائل میں یا کتابوں میں انٹرویو پڑھتا ہوں، تو وہ انٹرویو مجھے سارے ان کے سوال و جوابات کو ایک قسم کے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر، آپ کیا کھاتے ہیں، آپ کیا پہنتے ہیں، کون سا رنگ پسند ہے، کون سی شخصیت پسند ہے، کیا پڑھتے ہیں، اور لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، ہمارے ادب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، ایوارڈ جو تقسیم ہوتے ہیں اس میں اداروں کا کیا کردار ہے۔ تو یہ کوئی اس قسم کے جو سوالات جو ہر کوئی پوچھتا ہے، رنگ کون سا پسند ہے، اب یہ شہر کون سا پسند ہے، موسم کون سا پسند ہے، یہ کوئی سوال نہیں ہوتے۔ یہ بہت عام قسم کے سوالات، اور ایسا انٹرویو بہت پھیکا، بے رنگ اور بے وقت ہوتا ہے۔ انٹرویو جب آپ کسی کا انٹرویو کرنے جاتے ہیں، کسی سے مکالمہ کرنے جاتے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ آپ بغیر تیاری کے چلے جائیں۔ آپ کو پہلے ایک سوال نامہ تیار کرنا چاہیے، لیکن سوال نامہ وہ نہ ہو جیسے میں نے ابھی آپ کو بتا دیا کہ رنگ کیسا ہے، وہ موسم کیسا اچھا لگتا ہے، یہ نہیں۔ سوال نامہ یہ ہے کہ آپ جس کا انٹرویو کرنے جا رہے ہیں اس کے متعلق۔ مثلا آپ اگر کسی فوجی کا انٹرویو کرنے جا رہے ہیں تو آپ اس سے یہ پوچھیں کہ جو سوالات فوج سے متعلق ہیں۔ مثلا میں نے ایک شاکر کرنان صاحب کا انٹرویو کیا تھا، تو میں نے جتنے سوالات ان سے کیے تھے وہ ایک ادیب اور فوج کے تعلق جو بنتا ہے، میں نے اس کے متعلق سوال کیے تھے۔ تو آپ اگر کسی استاد کا انٹرویو کرنے جا رہے ہیں تو اس میں یہ رنگوں کا اور موسموں کا اور اس قسم کے جو عام سوالات ہیں جو ہر آدمی پوچھ سکتا ہے، آپ نے وہ نہیں پوچھنے ہوتے۔ آپ اسے نصاب کے متعلق پوچھیں۔ آپ اس سے یہ پوچھیں کہ نصاب میں استادوں کا کتنا حصہ ہوتا ہے۔ آپ اس سے یہ سوال کریں کہ یہ نصاب جو ہے، آپ اس سے مطمئن ہیں؟ کیا آپ اس نصاب کو بہتر کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کی کوئی تجاویز ہیں؟ کیا آپ کے کوئی تحفظات ہیں؟ اور اگر آپ کسی پرنسپل کا انٹرویو کرنے جا رہے ہیں تو اس سے یہ نہ کہیں کہ یہ بڑا تاریخی کالج ہے، اور یہ ضرور کہہ دیں چلیں اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس سے پھر یہی سوالات کریں جو اس کالج کے متعلق ہو سکتے ہیں کہ آپ آئے ہیں تو کالج میں کیا بہتری آئی ہے، کالج کا پچھلے سال کا رزلٹ کیسا ہے، اور اس سال جو رزلٹ آیا ہے وہ کیسا ہے، آپ نے اس کالج میں کیا اضافہ کیا کہ جو پچھلے 5 پرنسپل نہیں کر سکے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کسی کا انٹرویو کرنے جائیں تو ایک سوال نامہ تیار کریں، اور وہ سوال نامہ اس کے شعبے سے متعلق ہو۔ حتیٰ کہ اگر آپ کسی عام آدمی کے متعلق سوال کرتے ہیں، مثلا آپ کسی ہوٹل والے کا انٹرویو کرتے ہیں، تو آپ اس سے یہ نہ صرف یہ نہ پوچھیں کہ آپ کے ہوٹل میں کیا کچھ پکتا ہے، اس سے یہ بھی پوچھیں کہ آپ کے ہوٹل میں جو پکتا ہے اس میں وہ لوگ جو جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے، آپ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ آپ کے ہوٹل میں لوگ آئیں تو کیا وجہ ہے کہ دوسرے ہوٹل میں نہ جائیں، آپ کے پاس آئیں۔ دودھ پر شک کیا جاتا ہے تو کیا آپ کے جو دودھ ہے جو اس ہوٹل میں استعمال ہوتا ہے اس کو چیک کرنے کا کوئی پیمانہ ہے؟ آپ جو گوشت یہاں پکتا ہے تو کیا وہ یہاں آپ پبلک کے سامنے وہ جانور ذبح کرتے ہیں یا خرید کے لاتے ہیں؟ تو مطلب یہ ہے کہ یہ وہ سوالات ہوتے ہیں جو لوگ سننا چاہتے ہیں۔ تو یہ بغیر تیاری کے نہیں ہو سکتا۔
اور یہ ایک دن کا کام بھی نہیں ہے کہ کل آپ نے انٹرویو کرنا ہے اور آج آپ جلدی جلدی رات کو بیٹھ کر سوال کرنا ہے. یہ جو موسموں، رنگوں، کیا پڑھتے ہیں، کون سی کتاب پسند ہے، تو موسم کون سا اچھا ہے، یہ سوال اس لیے پوچھے جاتے ہیں. آپ اجلت میں وہ بیٹھ کر وہ انٹرویو تیار کر لیتے ہیں، یا آپ کا مطالعہ نہیں ہوتا، یا آپ کو یہ نہیں پتا کہ تخلیقی انٹرویو کیا ہوتا ہے. اگر آپ کسی افسانہ نگار سے پوچھیں تو وہی ایک سوال ہر افسانہ نگار سے کریں کہ افسانہ کسے کہتے ہیں. جی افسانہ آج کل کون پڑھتا ہے؟ بڑے بڑے آپ کی نظر میں بڑے بڑے افسانہ نگار کون سے ہیں؟ یہ تو ہر ایک سے پوچھے جا سکتے ہیں. یہ تو آپ ناول نگار سے بھی پوچھ سکتے ہیں. لیکن جب آپ کسی افسانہ نگار سے، ناول نگار سے یا محقق سے انٹرویو کریں تو اس کا جو شعبہ ہے اس سے متعلق سوال کریں گے تو آپ کا جو انٹرویو ہے وہ ہمیشہ تازہ دم رہے گا، ہمیشہ پڑھا جاتا رہے گا. میں نے اپنے مجلے ذوق کے لیے انٹرویو کیے ہیں. آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، اس میں کمی کوتاہیاں ہوں گی، لیکن میں نے اسے تخلیقی انٹرویو بنانے کی بڑی کوشش کی ہے. اور جو دوست احباب نے جنہوں نے وہ انٹرویوز پڑھے ہیں ان کے خطوط جو مجھے ملے ہیں تو اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ انٹرویو ٹھیک ہوئے ہیں. تو آپ سے بھی آپ سے یہ گزارش ہے اور آپ کو یہ مشورہ ہے کہ جب کسی کا انٹرویو کر کے جائیں تو ایک ہفتہ پہلے آپ تیاری کریں، خوب غور کر کے، سوچ سمجھ کے، فکر کر کے اور لکھ کر لے کے جائیں کہ آپ نے اگلے سے کیا پوچھنا ہے. اسی طریقے سے آپ کا انٹرویو جو ہے وہ کامیاب اور ہٹ ہو سکتا ہے. بہت شکریہ.